والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کے داتا، ہم گنہگار امتیوں کے شفاعت کرنے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور محبت سے درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آئیے معمول کے مطابق درود کے جو فضائل ہیں انہی فضائلوں میں سے ایک یہ بھی فضائل ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آقا کریم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھ پر ایک بار محبت سے درود پڑھتا ہے تو 10 گناہ مٹ جاتے ہیں، 10 نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو، درود کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک واقعہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے آقا کریم سے کہنے لگے، آقا اللہ رب العزت نے مجھے ہر چیز کا علم دیا ہے۔ آقا، میں پوری دنیا میں جو بھی چیز ہے نا، میں سب کو جانتا ہوں اور ہر چیز کو میں گن بھی سکتا ہوں کہ کون کتنی چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں، آقا پوری دنیا میں جو سمندر ہے نا اور پوری دنیا کے سمندر میں جتنی مچھلیاں ہیں، آقا میں اسے گن کے بتا سکتا ہوں کہ پوری دنیا کے سمندروں میں مچھلیاں کتنی ہیں۔ پھر جبرائیل کہتے ہیں، آقا اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے، اتنا علم دیا ہے کہ آقا یہ جو آسمان میں تارے چمچما رہے ہیں نا، یہ جو تارے ٹمٹما رہے ہیں نا، آقا میں اسے بھی گن کے بتا سکتا ہوں کہ تارے کتنے چمک رہے ہیں۔ پھر وہی جبرائیل آقا سے کہتا ہے، آقا پوری دنیا میں ریتی کے دانے جتنے ہیں نا، پوری دنیا کے ریتی کے دانے کو بھی میں شمار کر سکتا ہوں۔ پھر جبرائیل خاموش ہو جاتے ہیں۔ آقا کہتے ہیں، جبرائیل کیا ہوا؟ آگے بڑھو، آگے کچھ بولو۔ جبرائیل کہتے ہیں، آقا مجھے اللہ نے اتنا علم دیا ہے، اتنا علم دیا ہے کہ پوری دنیا کی ہر شے کو شمار کر سکتا ہوں، لیکن آقا ایک ایسی چیز ہے جسے میں شمار نہیں کر سکتا۔ آقا کہتے ہیں، جبرائیل وہ کون ایسی چیز ہے جسے تم شمار نہیں کر سکتے، جسے تم گن نہیں سکتے؟ آج جبرائیل کہتے ہیں، آقا وہ ایک ایسی چیز ہے۔ آقا کہتے ہیں، کون سی چیز ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں، آقا جب آپ کا امتی، آپ کا عاشق، آپ کا غلام آپ پر صرف ایک بار درود پڑھتا ہے نا، تو اللہ رب العزت اتنی نیکیاں لکھ دیتا ہے، اتنی نیکیاں لکھ دیتا ہے، اتنی نیکیاں لکھ دیتا ہے کہ رب آقا کریم میں ان نیکیوں کو نہیں گن سکتا ہوں۔ دیکھیں نا، جبرائیل کہتے ہیں ریتی کو گن سکتے ہیں، اور ریتی کے دانے اگر ہم ایک مٹھی ہاتھ میں لے لے تو اسے گن پائیں گے؟ نہیں گن پائیں گے۔ سر کے بال ہے، اگر سر کے بال اگر ہم تھوڑا سے نکال لیں تو بھی نہیں گن پائیں گے۔ اب مچھلی تو ہم جتنا دیکھے اتنا گنیں گے، باقی جو نہیں دیکھے تو اس کا اعمال کو شمار بھی نہیں، دل میں بھی نہیں آ سکتا کہ کتنی ہے۔ لیکن جبرائیل یہ سب کو گنتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ ایک بار درود پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو پڑھیں ایک بار محبت سے درود شریف۔ اللہ
اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، آج ہماری محفل تیسری ہے اور آج ہم ذکر کریں گے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے میرے دوستو کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ہر امتی پر، ہر انسان کے اوپر یہ واجب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرے۔ دیکھیں نا کتنی بڑی بات کہہ دی نا میرے نبی نے، واجب کہا، واجب کہ واجب ہے ہر انسان کے اوپر ابو بکر سے محبت کرنا۔ اور میرے دوستو، ابو بکر صدیق کی ایسی ذات ہے کہ جس کے بیٹا بھی صحابی ہے اور خود بھی صحابی ہے اور باپ بھی صحابی ہے اور پوتا بھی صحابی ہے، پورا خاندان صحابی، باپ بیٹا پوتا سب صحابی ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کی ہی ذات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روڈ پہ چلا کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے نبی کا غسل ہو رہا ہے۔ یہ طریقہ تھا ابو بکر صدیق کا، جیسا جیسا عمل آقا کرتے، جیسے آقا چال چلتے، جیسے آقا بات کرتے، حضرت ابو بکر اسی طریقے سے کیا کرتے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق خطاب فرماتے نہ تقریر کرتے اور دور سے سننے والا کوئی سنتا تو اس کو یوں محسوس ہوتا کہ ابو بکر صدیق نہیں بلکہ ہمارے نبی خطاب فرما رہے ہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق کا جو بات کرنے کا طریقہ تھا وہ میرے نبی کے جیسا تھا۔ اور طریقہ کیوں نہ ہو، کیونکہ ابو بکر صدیق ہے بھی تو یادگار مصطفیٰ، ہاں، اور حضرت ابو بکر صدیق کی ہی ذات ہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جو ایمان لانے والے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، اور بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ ان تمام صورتوں کو ہمارے امام نے کیا نقل فرمایا ہے، کیا تطبیق فرمائی ہے ان تمام قولوں کے درمیان، فرمان کے درمیان ہمارے امام جس کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ آئیے بھی دیکھ سن لے، کتنے سارے ایسے حضرات ہیں کہ اگر ہم اس سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ جو نماز پڑھتے ہو تو کس کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہو، تو کتنے سارے کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، ہمارا امام کون ہے۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ جس مسجد میں پڑھو، جس کے پیچھے نماز پڑھے وہ ہمارا امام نہیں، بلکہ ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ ہم کس کی تقلید کرتے ہیں، ہم کس کے پیروی کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کس کے طریقے پہ؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے پہ۔ ہم وضو کرتے ہیں کس کے طریقے پہ؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے پہ۔ ہمارا وضو جب ٹوٹتا ہے کس کے طریقے پہ؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے پہ۔ آپ کہیں گے امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، ہمارا وضو امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ان سب کو تو اللہ کے رسول نے لایا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کے طریقے پہ ہم وضو کرتے ہیں، ان کے طریقے پہ وضو ٹوٹنا چاہیے۔ سنیو سنو، حقیقت میں تو طریقہ آقا مصطفیٰ کا ہی ہے، آقا مصطفیٰ کا ہی ہے، لیکن آقا کریم کی دو حدیث ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، آقا کریم نے فرمایا اگر تم پکا ہوا سامان کھا لو گے تو تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر آقا کریم نے آگے ارشاد فرمایا، کچھ دنوں کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر تم کھانا کھا لو گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر تم اپنے ہاتھ سے اپنے اعضائے تناسل کو مسل نوچ لو گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ امام چار ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام شافعی کا فرمان ہے اگر تم وضو کر کے کھانا کھا لو گے وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام شافعی کا طریقہ یہ ہے اگر تم وضو کر کے اپنے اعضائے تناسل کو، آگے کے مقام کو کپڑے کے اوپر سے بھی نوچ لو گے
حدیث میں عمل کرتے ہوئے اور ابو حنیفہ کا جو فرمان ہے کہ تم کھا لو وضو نہیں ٹوٹے گا، اعضائے تناسل کو نوچ لو وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ اس لیے ہے کہ امام اعظم نے آقا کی ان حدیث کو لیا جو آقا نے بعد میں ارشاد فرمایا۔ مثال کے طور پر امام شافعی کے درمیان رفع یدین کیا جاتا ہے، ہر رکعت میں ہاتھ اٹھا کر کے کہا جاتا ہے اللہ اکبر، رکوع میں جائے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سجدے میں گئے پھر رکوع سے کھڑے ہوئے پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن امام اعظم کے درمیان کیا ہے، ہم ایک بار ہاتھ اٹھا کر کے ناک کے نیچے باندھ لیے پھر ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، لیکن امام شافعی کے درمیان اٹھانا ہے۔ میں نے پوچھا امام شافعی سے آخر دونوں امام ہیں، دونوں کے قول میں کیوں الگ الگ بات ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں اے نادان، الگ الگ بات نہیں، بات تو محبوب داور کی ہے، محبوب داور کی ہے۔ جب نیا نیا اسلام آیا تھا، لوگ مسلمان ہوئے تھے تو لوگوں کا عالم یہ تھا کہ جب نماز پڑھنے آتے تو حال یہ تھا کہ مورتی بغل میں دبا کر کے لاتے تھے۔ ہمارے نبی نے دیکھا کہ لوگوں کے دل سے بت کی مورتی کی محبت ختم نہیں ہوئی، آقا نے کہا رفع یدین کرو۔ جب رفع یدین کیا جاتا تھا مورتی گر کر کے ٹوٹ جاتی، دھیرے دھیرے محبت سب کے دلوں سے ختم ہوتی گئی۔ پھر آقا نے فرمایا کہ آپ رفع یدین کو بند کر دو، آپ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ تو امام شافعی نے پہلے کی حدیث کو لیا، امام اعظم نے بعد کی حدیث کو لیا۔ بات تو دونوں کی صحیح ہے، دونوں حق پر ہے۔ اگر شافعی مسلک کے ہیں، امام شافعی کی تقلید کرنی ہوگی، امام اعظم کی تقلید کرنی پڑے گی۔ امام اعظم کے مسلک پر ہے، امام اعظم کی تقلید کرنی پڑے گی۔ ہمارے امام اعظم نے کہا اے سنو، ایمان لانے میں تم تو فرقہ پیدا کر رہے ہو، کہتے ہو کہ علی پہلے ایمان لائے، ابو بکر صدیق پہلے ایمان لائے، خدیجہ الکبریٰ ایمان لائے۔ امام اعظم کہتے ہیں سنو، مردوں میں جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا وہ اور کوئی نہیں بلکہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابو بکر صدیق کی ذات، مردوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اور عورتوں میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے جو ہیں وہ مولا علی ہیں۔ سمجھ گئے؟ بچوں میں مولا علی، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ، مردوں میں ابو بکر صدیق اور غلاموں میں بلال حبشی۔ غلاموں میں کس نے ایمان لایا؟ بلال حبشی۔ بلال حبشی کی بھی داستان بول نرالی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ بلال حبشی جس کا غلام تھا وہ بڑا ظالم انسان تھا۔ بلال کی طبیعت خراب ہوتی نہ پھر بھی چکی چلواتا تھا۔ ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس راستے سے گزر ہوا، بلال گھر کے اندر چکی پیس رہے تھے، رونے کی آواز آئی۔ آقا کریم نے سوچا کہ یہ مکان سے کون رو رہا ہے؟ آقا کریم نے دستک دی، دروازہ کھولا تو دیکھتے ہیں کہ ایک کالا غلام بیٹھا ہوا ہے، وہ رو رہا ہے اور چکی کو پیس رہا ہے، چکی چلا رہا ہے، گیہوں پیس رہا ہے۔ آقا کریم اس کے پاس آ جاتے ہیں اور آقا کریم پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں بلال ہوں۔ آقا کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ بلال کہتا ہے آقا میں غلام ہوں، میری طبیعت خراب ہے پھر بھی مجھے چکی پیسنا پڑتا ہے۔ آقا کہتے ہیں چکی چھوڑ دو، مت پیسو آٹا۔ لیکن بلال کہتا ہے اگر ہم آٹا نہیں پیسیں گے، گیہوں کو نہیں پیسیں گے تو میرا جو آقا ہے، میں جس کا غلام ہوں، وہ مجھے بہت مارتا ہے۔ پھر آقا کہتے ہیں بلال تم چکی چلانا چھوڑ دو، آج چکی تم نہیں بلکہ وقت کا سردار چلانے والا ہے۔ چکی آج تم نہیں چلاؤ گے بلکہ آج چکی میں محمد مصطفیٰ چلاؤں گا۔ بلال
کہتے ہیں آپ چکی چلائیں گے؟ کہتے ہیں ہاں ہاں. بلال سائڈ میں بیٹھ جاتے ہیں. آقا کریم آٹا پیستے ہیں، آٹا پیستے ہیں. حقیقت میں آقا کا ہاتھ لگا تھا، لیکن رب قدیر نے دیکھا کہ آج میرے محبوب چکی چلانے بیٹھ گئے ہیں. جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل آقا کے بارگاہ میں جاؤ اور جا کر کے کہنا آقا آپ بیٹھ گئے چکی میں چلاتا ہوں، آقا آپ بیٹھ گئے چکی میں چلاتا ہوں. جب جبرائیل نے یہ کہا، آقا نے جبرائیل سے کہا جبرائیل چکی تو چلائے گا ثواب تجھے ملے گا. جبرائیل چکی تو چلائے گا ثواب تجھے ملے گا. جبرائیل آج ثواب کمانے کے لیے محمد مصطفیٰ آیا ہے. جبرائیل واپس چلا جا، جہاں سے آیا واپس چلا جا. آقا کریم چکی چلاتے ہیں. جب آٹا پیسا ہو جاتا ہے پھر آقا گھر چلے جاتے ہیں. وہ بلال غلام کا غلام. پھر آقا دوسرے دن آتے ہیں، پھر چکی پیستے ہیں، پھر آٹا پیس کر کے دیتے ہیں. پھر وہ غلام سمجھ گیا یہ کوئی عام انسان نہیں، کوئی خاص انسان ہے، کوئی خاص انسان ہے. پھر آقا کریم سے بلال کہتا ہے اے آقا آپ ہیں اتنے بڑے مہمان ہیں. ارے مکہ شہر میں تو کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے. اگر میرا سایہ کسی کے چپل پہ جاتا ہے تو چپل پہ پھینک دیتا ہے. میں کسی کو نظر آ جاؤ صبح صبح تو کہتا ہے منحوس کی نظر آ گئی، منحوس نظر آ گیا. آخر آپ ہیں کون؟ آقا کہتے ہیں بلال سن، میں اور کوئی نہیں بلکہ آمنہ کا نام محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ میں اللہ کا آخری نبی. بلال قدموں میں گر جاتے ہیں، بلال آقا کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور بلال کہتے ہیں آقا کلمہ پڑھا کر کے مجھے ایمان میں داخل کر لیا، ایمان میں داخل کر لیا. آقا کریم سے کلمہ پڑھا دیا. کلمہ پڑھانے کے بعد آقا کریم بلال سے کہتے ہیں بلال ادھر آؤ. بلال سے کہتے ہیں بلال تم مسلمان تو ہو گئے ہو، لیکن یاد رکھنا ابھی تم جو بھی ذکر کرو گے وہ چھپ چھپ کے کرنا، چھپ چھپ کے کرنا. یہ ظاہر مت کرنا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو. اگر تمہارے سردار کو جس کے تم غلام ہو سے معلوم پڑ جائے گا وہ تمہیں بہت مارے گا، بہت سزا دے گا. بلال نے بولا ٹھیک ہے آقا. اب بلال تھا عاشق رسول بن گیا تھا. بلال حبشہ ایک دن گئے بکریاں چرانے کے لیے. بکریاں چرا رہا تھا محل کے بغل میں. بکریاں چراتے چراتے بلال کو عشق مصطفیٰ جوش مارنے لگا. آقا کا عشق جوش مارنے لگا. بلال رب کی تعریف کرنے لگا.